بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابع ان المحبت والوداد بالنسبت الیہم فی هذه الآیہ لعلها لیست الا لتحکیم الاتباع عنہم۔ موضوع چل رہا تھا عقیدتنا فی حب آل البیت۔ ہم امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کی محبت مودت واجب ہے، ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ خوب مختلف متن کی تشریح جو کی، اس میں انہوں نے مختلف نقاط اس متن سے لیے، البتہ اس انداز میں کہ المقام الاول الثانی الثالث۔ اس بحث کا اختتام آج اس نقطے پر کر رہے ہیں کہ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں حکم ہے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ مودت کا، یہ اس لیے ہے کہ جتنی ہماری ان سے محبت زیادہ ہوگی اتنا ہمارا اطاعت والا تعلق مضبوط ہوگا، چونکہ انسان کو جس سے قلبی لغو ہوتا ہے پھر وہ اس کی اطاعت، اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ باتیں ساری پیچھے بھی گزری ہیں، آج اسی کو خلاصہ کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ جو حکم آیا قرآن مجید میں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ فی القربا کی مودت کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں، خود ہمیں فائدہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ دین کی اور خلوص کی جس منزل پر تھے ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے اس کی اجرت مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آیات پڑھیں گے، ان کو ضرورت نہیں ہے، خود ہمیں ضرورت ہے۔ کس لحاظ سے؟ خلاصہ کرتے ہیں، 2 صفحوں کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں اہل البیت سے جتنی زیادہ محبت ہوگی مخلصانہ، اتنا ہمارا عمل نکھر کے آئے گا، ہم اتنے ان کے مطیع ہوں گے۔ حدیث میں بھی آگے آ رہا ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور حکم خدا کی پرواہ نہ کرے، کوئی شخص کہے مجھے رسول اللہ سے بڑا عشق ہے لیکن پیغمبر کے فرامین پر عمل نہ کرے، کوئی شخص کہے کہ اہل البیت سے مجھے بہت عشق ہے لیکن ان کے فرامین کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا مطلب اس کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر تیرا ان سے تمہیں کوئی مودت محبت ہوتی تو پھر تو ان کا مطیع ہونا، تیرا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تیرے دل میں ان کی حقیقی محبت نہیں ہے، فقط زبان کی حد تک نعرے بازی ہے۔ اگر تیرے دل میں ان کی مودت ہوتی پھر جو وہ فرماتے وہ تو کرتا جاتا۔ حدیث میں آ رہا ہے، ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے لیکن ان کے فرامین پر عمل نہ کرے۔ اس لیے معصوم نے واضح فرمایا، ہمارا حقیقی محب وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہو، جو احکام خدا کی نافرمانی کرے وہ ہماری محبت کا دعویٰ نہ کرے، اگر کرتا ہے تو وہ خود دعویٰ ہے لیکن وہ سچا نہیں ہے۔
لہٰذا محبت اہل بیت، مودت اہل بیت ہمارے ان کی مطیع ہونے والے سلسلے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور جب ہم ان کے اطاعت گزار ہو جائیں گے پھر ہم دنیا کی قیادت کریں گے، پھر ہم دنیا کی رہنمائی کریں گے۔ کیوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کے فرامین پر کار بند ہو اور کوئی اور اس سے آگے نکل جائے عزت عظمت اور ہدایت میں، ایسا ممکن اس لیے کہ ہدایت کا کام انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہنمائی توفیق الہی، اور توفیق الہی تب ہوگی جب ہم اللہ کے احکام کے کار بند ہوں گے، ان کو احکام الہیہ کو انجام دیں گے، نہ کہ معصیت کار۔ تو اس 7ویں مقام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس محبت سے ہمارا اطاعت والا پہلو مضبوط ہوگا۔ ایک یہ مودت خود ہمارے فائدے میں ہے، نہ کہ پیغمبر اکرم کو اس سے کوئی اضافہ ہوتا ہے یا ان کو فائدہ ہے، ہمارا اپنا فائدہ اس میں ہے۔ السابع، 7واں مقام، عقیدتنا فی حب آل البیت، فرماتے ہیں ان المحبت والوداد بالنسبت الیہم فی ہذہ الآیہ، یہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا میں فی القربا کی مودت اور محبت کا حکم ہے، لعلہا لیست الا لتحکیم الاتباع عنہم، وہ صرف اس لیے ہے کہ ان سے ہماری اتباع کا سلسلہ تحکیم محکم ہو جائے، کہ ہماری ان سے محبت قلبی ہوگی تو ہم ان کے مطیع ہوں گے، ہم ان کی اتباع اتنی مضبوط ہوگی، جتنی ہماری ان سے محبت بڑھتی جائے گی، اطاعت اور اتباع کا سلسلہ بھی اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اذ الاتباع اذا قرنا بالمحبہ، جب اتباع مقرون بالمحبت ہو۔ میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ ہم بہت سارے ایسے صاحبان اختیار کے احکام مان لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہوتی، لیکن جب اتباع محبت کے ساتھ ملی ہوگی، جڑی ہوگی، پیغمبر نے فرمایا یہ کرو، محبت پیغمبر ہمیں آمادہ کرے کہ ہم وہ کام کریں، اتباع پلس محبت جب ملی ہوں گی، کان اتم و اسہل، تو پھر وہ اتباع، پھر وہ اطاعت کامل بھی ہوگی اور آسان بھی ہوگی، پھر ہمیں اس اتباع کرنا کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے محبوب کا کہنا مان رہے ہیں، کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں الا تری ان المحبت العلویہ والحسینیہ، آپ پریکٹیکل دیکھ میں دنیا میں جو لوگوں نے، جن لوگوں نے امیر المومنین سے عشق و محبت کیا، امام حسین علیہ السلام سے محبت کی، جذبت کثیرا من الاحادی والنفوس نحو العبادہ والتعبد والجہد والجہاد والتضحیہ والفداء، محبت علویہ، محبت حسینیہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کو عبادت کی طرف لے کر آتی ہے، جو ان کو محنت، مشقت، کار خیر کی کوشش کرنے کی طرف لے کر آتی ہے۔ محبت علویہ اور حسینیہ ان کو جہاد کی طرف لے کر جاتی ہے، قربانی کی طرف لے کر جاتی ہے، فداکاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عشق حسین۔ لوگ کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں، کیا کیا اخراجات کرتے ہیں نیکی پر، الاخری۔ پس فالدعوت الی المحبت والوداد دعوت فی الحقیقت الی العمل والاتباع۔ بہت پیارا جملہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں یہ اہل البیت علیہم السلام کی محبت و مودت کی دعوت در حقیقت
عمل کی دعوت ہے، یہ صرف عقیدے کی نہیں ہے، دعوت الی العمل والاتباع۔ یہ جو حکم آیا کہ اہل البیت سے مودت رکھو، در حقیقت گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ عمل کرو، اہل البیت کی اتباع کرو۔ دعوت الی المحبت، دعوت الی العمل ہے۔ قال فی کتاب الامامہ والولایہ، الامامہ والولایہ فی القرآن یہ کتاب ہے، اور اس کا ایک مصنف نہیں ہے، چند لوگوں نے مل کر اس کو لکھا ہے۔ خوب، اب اس کی ایک عبارت نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ ان ھذا الاجر المطلوب فی ھذہ الآیۃ الکریمہ، کہ یہ جو اس آیہ اجر رسالت میں جو اجر طلب گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ یہ جو مودت فی القربى کو بطور اجر امت سے مطالبہ کیا گیا، فرماتے ہیں ہوا فی الواقع من اروع ما یعود علی الامت بالخیر، یہ در حقیقت امت کی طرف آنے والی اچھائی نیکیوں میں سے بزرگ ترین، اہم ترین، فائدہ بخش ترین چیز یہی مودت ہے، کہ یہ خیر ہے جو جس کا صلہ یعنی جس کا براہ راست امت کو فائدہ پہنچے گا۔ وَيَرْتَبِطُ بِمَصِيرَتِهَا وَمُسْتَقْبِلِهَا وَقِيَادَتِهَا، امت کی مستقبل، امت کی رہبری، امت کی مسیرہ یعنی ان کی روش کار، یہ اس کے ساتھ مربوط ہے۔ حیث یشدها الشد العاطف الوائب، کہ جب امت کو یہ اشد یعنی ارتباط محبت یعنی محکم محبت کا ارتباط، یہ امت کو مربوط کر دیتا ہے الی القیادت، اور رہبری کی طرف، مقربا بذالک شد العقائد بہا، جب اس کے ساتھ ارتباط یعنی عقیدتی ربط بھی ہو جائے گا، یعنی ایک قیادت وہ ہو گیا عمل، اور ساتھ عقیدتی مضبوطی، کیا؟ ان کا عشق اور ان کی محبت۔ وَإِذَا اقْتَرَنَتِ الْعَقِيدَةُ بِالْعَاطِفَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَىٰ أَسَاسِهَا، جب عقیدہ اس محبت کے ساتھ مل جائے گا کہ جس عقیدے کی بنیاد اس محبت پر ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت کی بنیاد عقیدے پر ہے، أَمْكَنَ زَمَانُ قِيَامِ الْقَائِدِ بِمُهمَّاتِهِ التَّارِيخِيَّةِ الْكُبْرَى الْمُلْقَاةِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ فِي مَجَالِ التَّرْبِيَّةِ الْإِنسَانِيَّةِ، ممکن ہوتا ہے کہ انسان پھر کیا کرے؟ ضمانت لے لے کہ جو تاریخ میں یعنی وہ کام جو تاریخ میں رقم ہونے ہیں تربیت انسانی کے لیے، جو اس کے کندھوں پر آتے ہیں، انسان ان کا ضامن بن جاتا ہے، یعنی جب اس کا عقیدہ مضبوط اور محبت اہل بیت کی بنیاد پر ہوگا اور اس کا عمل، پھر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ وہ شخص تمام تاریخی چیزوں کی جو مہم، جس کو کہتے ہیں نا بھی تاریخ رقم کرنے والے جو افعال ہیں، ان کی وہ ضمان لے لیتا ہے۔ ضمان سے مراد کیا؟ یعنی ان کے وہ انجام دینا، ان کا ذمہ داری لے لیتا ہے، جو الملکات العاتق کی جو اس کے کندھوں پر آتی ہے، کس میں؟ فی مجال تربیت الانسانیہ، انسانوں کی تربیت کے میدان میں، یعنی مراد کہ جس کا عقیدہ محبت اہل بیت کی بنیاد پر ہوگا، وہ جب عمل کرے گا، وہ بنی نوع انسان کی تربیت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لیتا ہے، اور پھر وہ اس مرحلے میں چلا جاتا ہے۔ وَهِدَایَتِهَا إِلَىٰ شَوَاطِ الْکَمَال، اور وہ امت کو کمال کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ فَهَذَا الْأَجْرُ الْمَسْئُولُ، لہذا یہ جو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جس اجر کا سوال اس آیت مجیدہ میں کیا جا رہا ہے، ہوا فی الواقع، اگر اس کی گہرائی میں جاؤ تو اصل میں ہے تعلیم اجتماعی
رائح لمصالح الامت نفسہا، یہ وہ اجتماعی تعلیم ہے۔ کیا مطلب تعلیم اجتماعی؟ یعنی جو خود امت کی اپنی مصلحت کی طرف جانے والی ہے، کہ یہ ایک ایسی رہنمائی ہے مودت اہل البیت کی جو خود امت کے اپنے فائدے اور مصلحت میں ہے۔ وَلَيْسَ أَجْرًا شَخْصِيًّا لِرَسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کوئی پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا کوئی ان کا اپنی اجرت، کوئی معاوضہ، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ إِخْلَاصًا لِلْحَقِيقَةِ، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان میں اخلاص کی آخری منزل پر تھے، کہ اگر کوئی بندہ اخلاص خلوص کی درجہ بندی کرے تو پیغمبر اس کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ تو جو اخلاص کی اس منزل پر ہے وہ پھر کوئی معاوضے اور اجرت لوگوں سے طلب نہیں کرتا۔ بعد ان کان القرآن یعلن، اور پھر قرآن مجید خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اپنی رسالت اور تبلیغ پر اس امت سے کسی اجر و مزدوری اور معاوضے کے خواہش مند نہیں ہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کچھ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 104، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ بلاغ القرآن نے ترجمہ یہ کیا، اور حالانکہ آپ اس بات پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اور یہ قرآن تو عالمین کے لیے بس ایک ہدایت ہے۔ اب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کوئی اجرت کا سوال نہیں کر رہا۔ دوسری آیت مجیدہ سورہ شعراء آیت نمبر 144، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بلاغ القرآن نے ترجمہ یہ کیا، اور اس بات پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اب قرآن واضح کہہ رہے پیغمبر تم سے کسی اجرت اور معاوضے کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ وَقَدْ أَوْضَحَ الْقُرْآنَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ، اور قرآن مجید اس حقیقت کو مزید روشن کر رہا ہے۔ مزید کیا؟ اگلی آیت میں فی قولہ علی لسان نبیہ، وہ یہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 46، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیا ہے۔ ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ مودت کا جو سوال کیا گیا یہ پیغمبر کی خدمات کے لیے کوئی بدلہ یا اجر نہیں ہے، یہ خود امت کے اپنے فائدے میں ہے۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آیت مجیدہ ہے۔ وَكَذَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس طرح ایک اگلی آیت سورہ فرقان آیت نمبر 57، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اب دیکھو نا جی، یہ ساری آیات اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ پیغمبر کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی اجرت دی جا سکتی ہے۔ یہ جو آیت میں مودت فی القربہ کو بطور اجر ذکر کیا گیا یہ خود امت کے اپنے فائدے میں ہے۔ فرماتے ہیں کتاب والے امام اور ولایہ والے، وَلِذَا أَنْكَرَ الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
من ترک الطاعۃ مغرورا بمحبت اہل البیت، کہ جو شخص محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس دھوکے میں آ جائے کہ اب چونکہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں لہٰذا اب مجھے اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، انکرا آئمہ اس کو اپنا محب قبول نہیں کرتے، اس کو اپنا پیروکار قبول نہیں کرتے، جو یہ کہے کہ اب چونکہ میرے دل میں محبت اہل بیت آ گئی ہے اب مجھے اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا کوئی دلیل ہے؟ کما نقل جابر عن ابی جعفر، جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ناقل کیا، جابر کہتے ہیں قال علی، کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، کیا بس اتنا کافی ہے کہ جو یعنی تشیع میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کے لیے کیا یقولا کہ وہ یہ کہہ دے کہ بحبنا اہل البیت کہ میں محب اہل البیت ہوں، کیا خالی اپنے آپ کو محب اہل بیت کہنے سے وہ ہمارا شیعہ کہلائے گا، وہ دائرہ تشیع میں داخل ہو جائے گا؟ پھر آگے امام فرماتے ہیں فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واتاہ، ہمارا شیعہ فقط وہ ہے جو تقوی الہی اختیار کرے واتاہ، اور اللہ کی اطاعت کرے، متقی اور مطیع خدا کے علاوہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ مَا كَانُوا يُعْرَفُونَ یا جابر، اے جابر ہمارے شیعہ کی اگر پہچان کرنی ہے، ہمارے شیعہ نہیں پہچانے جاتے، یعنی ہم آپ کو کچھ علامات بتاتے ہیں کہ اگر شیعہ کی علامات آپ کو مل جائیں تو پھر یہ کون سی علامات ہیں؟ ما كانوا يعرفون یا جعفر الا، کہ شیعوں کی پہچان نہیں ہو سکتی مگر فلاں، یہ علامات ہیں کہ جن سے شیعہ پہچانا جاتا ہے۔ کیا؟ نمبر 1 بالتواضع، تواضع، شیعہ متکبر نہیں ہوتا، والتخشع، اس میں خشوع ہوتا ہے، عبادت میں بھی خشوع، لوگوں کے ساتھ بھی خشوع، والامانہ، وہ امین ہوتا ہے، یہ علامت ہے۔ 3 نمبر 4 وکثرت ذکر اللہ، شیعہ کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ والصوم، 5ویں علامت شیعہ روزہ دار۔ 6ٹھی علامت الصلاۃ، شیعہ نماز نہیں چھوڑتا۔ 7ویں علامت بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، عاق الوالدین، شیعہ نہیں ہوتا۔ والتعاہد للجیران، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک، من الفقراء، جو فقیر ہوں، جو مسکین ہوں، والغارمین، جو مقروض ہوں، والایتام، جو یتیم ہوں۔ وصدق الحدیث، شیعہ کی علامت یہ ہے کہ وہ گفتگو میں سچا ہوتا ہے، شیعہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وتلاوت القرآن، شیعہ پہچانا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، کتنا قرآن کو پڑھتا ہے۔ وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو روکتا ہے مگر یہ کہ نیکی، یعنی کیا؟ وہ غیبت نہیں کرتا، وہ بہتان نہیں لگاتا، وہ جھوٹ نہیں مرتا، لوگوں کے بارے میں جب بھی زبان کھولے گا وہ خیر اور اچھائی پر مشتمل ہوگی۔ شیعہ کی علامت یہ ہے کہ کانوا امناء وشائرہم فی الاشیاء، کہ اپنے قبائل میں چیزوں کی امانت میں سب سے بڑے امین شیعہ ہوں گے، کہ لوگ یہ کہیں فلاں شیعہ ہے اس کے پاس یہ شے امانت رکھو ضائع نہیں ہوگی۔ یہ علامات ہیں شیعہ کی۔
قال جابر کرتا ہے فقلت ابن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، جو صفات جناب نے شیعہ کی بیان فرمائی ہیں ہمیں تو آج کل معاشرے میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملتا۔ فقال امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا یا جابر لا تذهبن بک المذاہب، اے جابر مختلف راستوں کا راہی نہ بن، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ، ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں حسب الرجل ان یقول، کیا کسی بھی شخص کے لیے اتنا کافی ہے ان یقول کہ بس وہ یہ کہہ دے، کیا کہے، احب علیا واتولہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، اس کی ولایت کو قبول کرتا ہوں، ثم لا یکون مع ذلک فعالا، دعوی محبت اور ولایت کرے لیکن اس کے ساتھ اعمال کو انجام نہ دے، فرمایا نہ۔ آگے فرمایا فلو قال، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ انی احب رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من علی، ظاہر وہ علی علیہ السلام سے افضل ہیں، ثم لا یتبع سیرتہ، یہ تو کہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن سیرت رسول کی اتباع نہ کرے، ولا یعمل بسنت، سنت رسول پر عمل نہ کرے، ما نافعہ حبہ ایاہ شیئا، یہ محبت پیغمبر اس سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کہ جو دعوی محبت بن نبی تو کرے لیکن نبی کی سنت پر، نبی کے فرامین پر عمل نہ کرے، اطاعت نہ کرے۔ فرمایا فاتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا وَاعْمَلُوا لِمَا عِندَ اللَّهِ، جو کام کرو اس کے لیے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرو، یعنی اپنے اعمال للہ انجام دو۔ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت داری، چونکہ وہ لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، کوئی اس کا رشتہ دار کچھ بھی نہیں چلتا۔ احب العباد الی اللہ عز وجل واکرمہم علیہ اتقاہم واعمالہم بطاعتہ، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت و عزت شخص کون ہے؟ اتقاہم، جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور اعمالہم بطاعت، اور اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ یا جابر، اے جابر، واللہ، قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کی، ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ، اللہ کے قریب نہیں ہوا جا سکتا سوائے اللہ کی اطاعت کے۔ جتنا جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، اور ہماری وجہ سے جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے، کیا کہ کوئی بندہ صرف اعلان کر دے زبان کی حد تک کہ میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں، اور کہے کہ میں آگ سے، جہنم سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، عمل ضروری ہے، عقیدہ اور عمل۔ وَلَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِّنْ حُجَّةٍ، کسی بندے کی اللہ پر کوئی حجت نہیں ہے۔ پس فرمایا من کانا للہ مطیعا، جو شخص بھی اللہ کا اطاعت گزار ہوگا، فَهُوَ لَنَا ولی، وہ ہمارا بھی ولی ہے، وہ ہمارا بھی پیارا ہے، وہ ہمارا بھی محب ہے، وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا، اور جو بندہ
اللہ کی نسبت نافرمان ہوگا، اس کے حکام کو ماننے والا نہ ہوگا، جو عاصی ہوگا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، وہ ہمارا بھی دشمن ہے. یعنی اللہ کا مطیع ہمارا دوست، اللہ کا نافرمان ہمارا دشمن. اور فرمایا وَمَا تُنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْبِرِّ، اور ہماری ولایت صرف عمل کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور تقوی کے ذریعے. اگر کوئی بندہ تقوی بھی اختیار نہ کرے، اعمال صالحہ بھی نہ کرے، اور کہے کہ میں ولایت اہل البیت رکھتا ہوں، اصلاً ایسا نہیں ہو سکتا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.